الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر اپنی تجوید القرآن کی پریکٹس کلاس میں جمع ہیں، اور آج ہماری اس سلسلے کی تیسری کلاس ہے۔ ہم نے پہلی کلاس میں سورہ فاتحہ کو کیا تھا، اس کے بعد اگلی کلاس میں ہم نے جیسا فیصلہ کیا تھا کہ ہم آخری پارہ جو 30واں پارہ ہے اس کو ہم الٹی ترتیب سے ریورس آرڈر میں پڑھنا شروع کریں گے، تاکہ آخر میں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں جو عام طور پر ہم سب کو زبانی یاد ہیں، لیکن اس میں اگر ہماری کوئی کمی بیشی ہے، کوئی غلطی کوتاہی ہے، تو وہ ہم درست کر لیں۔ جی پہلے نمبر پہ ہیں محمد سلمان صاحب۔ جی سلمان صاحب آپ ان میوٹ کیجئے اور بولیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پہلے آپ تلفظ اور تسمیہ پڑھیے اچھے طریقے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم اچھا یلد۔ بس یہاں تک آپ رک جائیے، یہاں تک رک جائیے، اور اس میں آپ کو کوشش کیجئے بتانے کی، اگر آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ میں بلکہ آپ کو تھوڑا ہیلپ کرتا ہوں کہ پہلے حصے میں جو ہے نا، پہلا حصہ وہ تو اس میں تو ہماری ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس حصے میں کچھ نہیں ہے، یہ کلیئر ہے۔ یہ حصہ جو ہے اس میں آپ کچھ جو چیز آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے وہ بتا دیجیے، اگر کوئی ذہن میں ہے آپ کے رول۔ یہ جو هو اللہ والا حصہ ہے، جو اس میں کلکلا ہے، اینڈ پہ اس پوری صورت میں یہ زیادہ کلکلا کا ہی استعمال ہے۔ احد اس میں بھی ہم نے یعنی ساکن اس کو تھوڑا سا ہلا کے پڑھنا ہے، اور اس اللہ الصمد یہ بھی کیونکہ ساکن ہو رہا ہے، اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا ہلا کے پڑھنا ہے۔ اس صورت میں یہ سارے لفظ جو ہے نا یہ کلکلا کے سے۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ آپ نے بتایا کہ اس میں کلکلا کا استعمال ہے، وہ چونکہ احدن جو ہے اور الصمد جو ہے اور یلد اور ولم یولد اور احد، یہ جو 5 مقامات ہیں، یہاں پہ چونکہ ہر ان الفاظ میں سے ہر ایک کے آخر میں حرف کلکلا دال آ رہا ہے، اور وہ چونکہ آخر میں ہے تو کلکلا کبرا ہوگا، یعنی بڑا کلکلا ہوگا، یعنی زور زیادہ دے کے ہم اس کو جھٹکے سے پڑھیں گے، تو یہ چیز ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کو اس پوری صورت میں کوئی اور چیز کوئی قاعدے کے حوالے سے سمجھ آ رہی ہے کہ جی یہاں پہ مثلاً میں اگر کہوں یہ جو یکن ہے، یہ جو نون ساکن ہے، اس کا کچھ آپ کو پتہ ہے؟ اس میں کیونکہ نون ساکن ہے، اس کو کاف کو ہم نے غنہ کی آواز دیتے ہوئے لام متشدد کے ساتھ ملانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کو ایکچولی ڈیفائن تو صحیح کیا ہے کہ کیسے کرنا ہے، لیکن اس کا نام آپ کو پتہ ہے اس رول کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اب آپ یہ کریے کہ آپ پوری سورہ ایک بار پڑھ دیں، پھر میں آگے اور کسی کو موقع دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق ٹھیک ہے، اللہ۔
आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। बस ये जो कुफुवन को लंबा किया है ना, ये नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे ये जो तनवीन के बाद ना हरफ हल्की है, तो ये इजहार है, इसको हमने गुन्ना नहीं होने देना। चलें सलमान शाह, बहुत शुक्रिया आपका पार्टिसिपेशन का। अब जो है ना मैं आगे देखता हूँ और हमारे पास कौन है जी। अहमद खान है जी, अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी अहमद साहब, आप जो सलमान साहब ने जितना बताया है उसके अलावा इस सूरत में आपको कोई और चीज आप बता सकें, उसके अलावा जो वो बता चुके हैं वो नहीं। कायदा अभी मेरा कमजोर है, तो अभी मुझे इसके याद नहीं है कायदे के कवायद। चले आप पढ़ना चाहते हैं फिर आप पढ़ दें, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है जी अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। आपने काफी हद तक सही पढ़ा है, बस थोड़ी सी कमी है, वो आप साथ जुड़े रहेंगे ना तो इंशाल्लाह वो भी पूरी हो जाएगी। जज़ाकल्लाह। लेकिन जो लोग हिस्सा ले रहे हैं ना और जो कवायद में कह रहे हैं कि अभी हम कमजोर हैं, तो वो ये जरूर रखें कि हमने इस कमी को पूरा करना है, क्योंकि अगर इसी तरह रहेंगे ना तो फिर तो हम कभी भी सीख नहीं पाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि नेक्स्ट क्लास से पहले जो आगे वाली सूरतें आपको पता होंगी कि हमने कौन सी पढ़नी है, तो उसको कवायद के हिसाब से कुछ ना कुछ याद करें, क्योंकि एक कायदा आपको याद हो गया तो फिर वो कुरान पाक में अगर 100 बार आया, 1000 बार आया, तो वो आपको याद हो गया, बस वो तो फिर हर बार वैसे ही कहना है। जो कायदा नहीं आता, हर दफा कोशिश करें अगली क्लास से पहले 1-2 नई चीजें सीखें। ये 15-20 चीजें कुछ ज्यादा नहीं है, तो ये थोड़ी सी एफर्ट से आपको आ जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। चलिए जी सुल्तान साहब। जी सुल्तान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है जी सुल्तान साहब। अच्छा, ये जो है ना एक लफ्ज आपने जो पढ़ा है ना वलम यूलद, ये वलम यूलद है, यहाँ पे वाव मद है, तो इसको 2 हरकत तक खींचना है। ये जिसपे मैं लाइन लगा रहा हूँ ना, तो इसको 2 हरकत तक लंबा करना है। ये वलम यूलद नहीं कहना, वलम यूलद कहना है। और इसी तरह जहां जहां आपने वक्फ किया है वहां पे कलकला वो मुकम्मल नहीं अदा हुआ, तो इसको कुल हुवल्लाहु अहद दाल का कलकला हो, इसी तरह हर लफ्ज के बाद। अच्छा जी सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपकी पार्टिसिपेशन का। अब हमारे पास जी और फिलहाल नहीं को नजर आ रहा। अब जो है ना, जो लोग पहले हिस्सा ले चुके हैं वो भी अब आप अपना हाथ खड़ा कर लें, जो लोग हिस्सा लेना चाहते हैं। जी सैयद फरीद अहमद। जी फरीद साहब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे अभी असल में वो याद तो नहीं, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी क्लासें मिस हो गई थी। अच्छा तो जी तजवीद की प्रैक्टिस भी इतनी नहीं हो पा रही है मेरी। ठीक है, चलिए आप जो करना चाहते हैं कीजिए। अच्छा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चलें ठीक है जी फरीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, जो हिस्सा ले लिया करे ना वो अपना फिर हाथ। अब ये है जी, इसके बाद है जी अच्छा मैं ये चाह रहा हूँ
کہ جو لوگ ابھی قواعد بتا سکتے ہیں نا پہلے وہ کر لیں، تاکہ پھر ہم جو ہے نا آخر میں دوسرے لوگوں کو جنہوں نے صرف پڑھنا ہے ان کو موقع دے دیں گے جتنا ٹائم ہوگا. لیکن کم از کم ہم آگے کلاس بھی تو چلائیں نا. اگر ہم اسی صورت پہ صرف پڑھنے کی حد تک بیٹھے رہیں گے نا تو پھر وہ ہمارا ٹائم اسی ایک صورت پہ پورا گھنٹہ لگ جائے گا. تو پہلے جو قواعد بتانے والے ہیں نا وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں، اور جنہوں نے صرف پڑھنا ہے وہ پھر بعد میں ہم رکھتے ہیں. جی سعید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، ویسے تو ہمارے ایک ساتھی نے پہلے جتنا بتایا ہے یا دو نے مل کے بتایا ہے وہ چیزیں آپ نے بھی سنی ہوں گی، باقی پارٹیسپینٹ بھی سن چکے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ جو اس سورہ میں قواعد ہیں وہ آپ بتائیے، کہ میں آپ کو بلکہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا هو اللہ، ایک یہ بتانا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں جو میری سمجھ ہے، اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو پھر کائنڈلی آپ لوائز کر دیجیے. جی بولیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کل پہ قاف چونکہ اس پہ کلکلہ میں سے حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو ذرا پر پڑھیں گے. اللہ کا بھی چونکہ زبر سے شروع ہو رہا ہے اور اس کو بھی لام جلالہ کو بھی پر پڑھیں گے. اس طرح آگے آئیں گے تو یہ یولد پہ آپ نے بتا دیا تھا کہ یہ واو ہے، واو مد ہے. اسی طرح آگے اگر آئیں گے تو کوفو ون پہ، ون کا جو ہے وہاں پہ ہوگا اظہار ہوگا، چونکہ حمزہ آ رہی ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے. تو یہ 3-4 چیزیں تھی. کل تھا، اللہ کا جو ہے وہ لام جلالہ موٹا پڑھنا ہے، یو پہ واو مد تھی، اور کوفو ون احد پہ جو ہے اس کو آپ نے اظہار کرنا ہے نون تنوین کا. اچھا، وہ ایک تو یہ کہ یہ لفظ اظہار ہے، اظہار نہیں کہنا، ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ایک چیز یہ بھی ہے، یہ جو یکل اور لہو ہے، یہ نون ساکن جو ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ جی، یہ یہاں پہ واو لین سوری یرملون کا ہے. یہ اس کو کاف کو جو ہے وہ لام کے ساتھ تشدید کریں گے، لام کے ساتھ ملائیں گے اس کو. یہ یہاں پہ ادغام ہوگا. ہاں ادغام ہوگا، ٹھیک ہے. یہاں تک آپ نے صحیح بتایا. اب ادغام بھی 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ادغام ما گنہ ہوتا ہے، ایک ادغام بلا گنہ ہوتا ہے. تو یہ کون سا ہے؟ یہ لام اور را کا ہے، چونکہ یہ بغیر گنہ کے ہوگا تو یہ بغیر گنہ کے، ادغام بغیر گنہ ہوگا. ویری گڈ ویری گڈ. چلیے جی، یہ آپ نے دونوں چیزیں بتا دی. یعنی یہ جو نون ساکن ہے یکن کا، اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا حرف ہے، وہ ہے لام. تو ہم نے سیکھا ہے کہ یرملون جو 6 حروف کا مجموعہ ہے، یا را لام میم واو نون، ان میں سے اگر کوئی 6 میں سے ایک حرف آئے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو ادغام ہوتا ہے. اور اگر پھر اس میں بھی 2 کیٹیگریز ہیں، پہلی ہے یومن، یا واو میم نون، ان چاروں میں سے اگر کوئی ہو تو پھر ادغام ما گنہ یعنی گنہ کے ساتھ ہوتا ہے. اور اگر لام یا را میں سے آئے تو پھر ادغام بلا گنہ، یعنی وہاں پھر ہم گنہ نہیں کریں گے. جیسے یہ ہے نا، تو یہ یکلّہ یعنی نون کی آواز بالکل غائب کر دیں گے پڑھتے ہوئے. یکلّہ، کاف کو لام کے ساتھ، یہ ہے نا کاف اور یہ ہے لام، اس کو اس طرح ملائیں گے کہ جیسے نون ہے ہی نہیں. تو لام ہو یا را ہو تو اس صورت میں ہم گنہ کے بغیر ملائیں گے، یعنی ادغام کریں گے. لیکن اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی جو ہیں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان 6 میں سے کوئی ہو، جیسے کہ یہاں حمزہ ہے، تو ایسی صورت میں اظہار ہوتا ہے، ادغام نہیں ہوتا، غنہ، اخفا، اقلاب وغیرہ نہیں ہوتا، بلکہ اظہار ہوتا ہے. یعنی نون کی آواز ظاہر کر دیتے ہیں ہم، اس کو لمبا نہیں کرتے. تو یہ ہے کوفو ون احد، تو یہ ہوگا اظہار. باقی چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. جی صحیح صاحب، آپ ایک دفعہ پڑھ بھی دیجئے اس سورہ کو. جی انشاءاللہ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے جی، ویری گڈ. اچھا، ایک اور چیز ہے جو یہاں بظاہر نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ لوگوں کے شاید کچھ علم میں ہو
یا نہ ہو وہ میں بتانا چاہتا ہوں. وہ ہے یہ والا حصہ، یہ احدن اور اللہ. یہ بلکہ میں اگر کسی اور کلر سے اس کو کروں تو شاید زیادہ ایزی ہو. یہ میں بلو کلر میں جو سرکل کر رہا ہوں نا، یہ آپ دیکھیے کہ آپ نے شاید کبھی سنا ہو کسی کو پڑھتے قاری کو، اور آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد ایسے پڑھا جاتا ہے. بہت کم لوگ ایسا پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہمارے سننے میں آتا ہے. شاید آپ لوگوں میں سے بھی کسی نے کبھی سنا ہو. تو یہ جو ہے یہ ایکچولی اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا نون کتنی، وہ جو چھوٹی سی نون پیدا ہوتی ہے، اگر تنوین کے بعد حمزۃ الوصل ہو، یعنی جو پڑھنے میں نہ آتا ہو اور ملا کے پڑھا جائے، تو اس صورت میں اگر ہم ملا کے پڑھیں تو وہ نون کتنی وہاں ہوتا ہے، یعنی چھوٹی سی نون عارضی ہوتی ہے، اس کا حصہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہم تجدید کے مقصد کے لیے صرف نون پیدا کرتے ہیں. جیسے یہاں ہے نا تنوین احدن، تو یہاں سمجھ لیں چھوٹی سی نون ہو جائے گی، اور اس کے نیچے ہوگی زیر، اور وہ پھر اگر ہم ملا کے پڑھیں، کیونکہ ویسے تو یہ آیت ہے، یہاں ہمیں رکنا چاہیے، لیکن اگر آپ اوپر دیکھیں تو یہ چھوٹی سی جیم لگی ہوئی، یہ وقف کا نشان، اور یہ جیم کا مطلب ہوتا ہے وقف جائز، یعنی آپ چاہیں تو یہاں رکیں، چاہیں تو نہ رکیں. اور جیم کے بارے میں ایسا وقف جائز ہے کہ جہاں پہ رکنا بہتر ہے لیکن ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے کبھی کبھار پڑھنے والا اس کو ملا کے بھی پڑھ لیتا ہے، جو کہ غلط نہیں ہے. تو اس صورت میں ہم پھر کیا کریں گے؟ احدن اللہ نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے احدن اللہ، یعنی اس کے بعد اللہ کا جو حمزہ ہے وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، اور دال کو ہم ملائیں گے ڈائریکٹ لام میں، تو وہ تنوین کے ساتھ نہیں ملا سکتے. تو تنوین میں سے یعنی دو پیش جو ہیں اس میں سے ایک گر جائے گی، احدو، اور ساتھ نون اور اس کے ساتھ زیر ملا کے آگے اللہ کے لام سے ملائیں گے، تو یہ پڑھا جائے گا قل هو اللہ احد اللہ الصمد. تو یہ چیز ایک ایسی اضافی ہے جو عام طور پہ اس طرح نہیں پڑھا جاتا، یہاں وقف کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو کہیں سننے میں آئے، فرض کیا آپ نماز پڑھ رہے ہیں کسی امام کے پیچھے اور وہ ایسے پڑھے، تو آپ کو یعنی کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کو پڑھنے کا. تو یہ ایک اضافی چیز تھی، میں نے کہا آپ کے علم میں یہ بھی اضافہ کر دوں جو لوگ نہیں جانتے. اچھا، اب ایک دفعہ میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد ہم اگلی صورت کی طرف پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اچھا، اس میں ایک چیز، یہ جو لام کے بعد ہا ہے نا، یہ چیز میں نے بھی نہیں پوائنٹ آؤٹ کی اور کسی اور نے بتائی بھی نہیں. تو یہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا نا دمہ المقلوبہ، یعنی الٹا پیش. تو الٹا پیش جب ہو تو یہ واو مد کا بدل ہوتا ہے. تو جس طرح یہ یولد میں واو مد ہے پڑھنے کے لحاظ سے، یہ بھی اسی طرح، اس کو بھی 2 حرکت ہم نے دے کے پڑھنی ہے. تو یہ چیز بھی آپ نوٹ کر لیں کہ یہاں پہ 2 حرکت تک کھینچنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ الٹا پیش واو مد کے برابر ہے. اچھا جی، اس طرح یہ ہماری سورہ پوری ہو گئی. اب ہم جو ہے نا، اچھا اس سورت کے بارے میں کسی کا سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، پھر آپ آگے بڑھتے ہیں. یعنی جو ہماری اب تک ڈسکشن ہوئی ہے اس پہ، کسی کو کوئی کنفیوژن ہو یا کوئی کسی کا رہ گیا ہو کوئی کوشچن کے جو اس کا جواب نہیں اس کو ملا، تو وہ سوال پوچھ سکتا ہے. لیکن اب ہاتھ تو پہلے سے کھڑے ہوئے ہیں، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کوئی سوال کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ تو اچھا، یہ چیٹ میں ایک ہمارے ساتھی نے لکھا ہوا ہے لہو پہ جو الٹا پیش. اچھا، یہ وہی چیز ہے جو ابھی میں جس کا جواب دے چکا ہوں. تو چلیے پھر آگے ہم جو ہے نا بڑھتے ہیں. ہماری آگے سورہ ہے جی سورہ تبت. تو اس کے لیے اب ہمارے اگلے ساتھی ہیں جی خرم اختر صاحب. جی خرم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تبت یدا میں بے کو جو ہے ہم زور دے کے پڑھیں گے. با کو ہم زور دے کر کے پڑھیں گے، تجدید ہے اس پہ.
پھر یدا پہ دال کے بعد جو الف ہے، اس سے پہلے یہ جو نہیں، ایک منٹ، اس سے پہلے تا ساکن جو ہے اس کے بارے میں کچھ ہے آپ کے ذہن میں؟ تا جو ہے وہ یہ حرف ہمس ہے، حرف ہمس ہے نا جو 10، اس میں سے یہ تا ہے، تو جب یہ ساکن ہوگا تو پھر اس کا ہمس ہوگا، یعنی اس کو ہم نے تبت نہیں کہنا، تبت ایسے کر کے تا کا ہمس ہوگا۔ چلیے آگے بڑھیے۔ پھر یدا پہ دال الف پہ مد ہے، یہ جو ہے وہ 3 سے 4 حرکت تک اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ اچھا، اس کا کوئی مزید اس کی تفصیل بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سی مد ہے اور کیسے مد بنی ہے؟ یہ دال کے بعد حمزہ ہے اور تو اسے یہ مد لازم ہے۔ اچھا نہیں، ٹھیک ہے، سنیے، میں جو ہے نا ایکسپلین کرتا ہوں، سارے لوگ توجہ دیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو ہے مد اصلی، جو کہ بنیادی طور پر 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے اس میں سے الف مد، ایک ہے واو مد، اور ایک ہے یا مد۔ یہ جو 3 ہے نا، یہ مد اصلی ہے۔ یہ اگر خالی ان میں سے 3 میں سے کوئی بھی آئے تو اس کو ہم نے 2 حرکت تک کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسے اگر دال کے بعد الف ہوتا اور دال کے اوپر زبر ہے تو ہم پڑھتے یدا، یدا نہیں کہتے یدا، یعنی 2 حرکت تک کھینچتے تھے۔ تو اسی طرح اگر واو مد ہو، جیسے یولد میں آیا تھا پچھلی سورہ میں، تو اس کو بھی ہم نے 2 حرکت تک کھینچ کے پڑھا یولد۔ اسی طرح اگر یا مد آئے کہیں، مثلا اس صورت میں جیسے یہ آ رہا ہے، آپ یوں سمجھ لیں جیسے فی ہے اور یہ جی ہے، تو یہ یا مد ہے، یعنی یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مد، اس کو بھی 2 حرکت تک ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہے بنیادی طور پر 3 قسم کا مد۔ لیکن جو یہاں پہ یہ یدا ابھی میں مد ہے، یہ وہ بنیادی مد نہیں ہے، بلکہ کیا ہوا ہے کہ بنیادی مد دال کے بعد الف تو ہے، وہ 2 حرکت والا ہے، لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اس کے بعد جو ابھی آ رہا ہے نا، تو ابھی شروع ہو رہا ہے حمزہ سے۔ اب ہم نے پڑھا ہے کہ اگر مد اصلی ہو اور اس کے بعد حمزہ ہو تو پھر وہ مد اصلی نہیں رہتا، بلکہ وہ مد فرعی بنتا ہے، یعنی اس کی جو آگے 4-5 اقسام ہیں، اور اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ہی کلمہ میں دونوں چیزیں آئیں تو اس کو مد واجب کہتے ہیں، اور اگر 2 کلمات میں مل کے یہ چیز ہو تو اس کو مد جائز کہتے ہیں۔ اب یہ اگر آپ سکرین پہ تھوڑی توجہ دیں تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو مد واجب ہے اس کا جو نشان ہے وہ اس سورہ میں تو مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو یہاں اس کو بنا کے دکھا دیتا ہوں، ایسے کر کے نا، ایسے ہوتا ہے لمبا سا مد، تو یہ ہے مد واجب کی نشانی۔ ویسے تو ہم چونکہ پڑھ چکے ہیں، مد ڈلی ہو نہ ڈلی ہو، جس بھی شکل میں ہو، تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہ مد واجب ہے، لیکن ابھی ہم چونکہ آغاز میں ہیں تو آپ کو نشانی بتا رہا ہوں کہ مد واجب جب ہوگی، یعنی ایک کلمہ میں شرط مد اور سبب مد ہو، تو پھر اس طرح کی لمبی مد کا نشان ہوتا ہے، لیکن اگر مد جائز ہو تو پھر اس کا نشان ایسا ہوتا ہے، یہ چھوٹا ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے یدا کے اوپر۔ تو یہ ہے مد جائز۔ دوبارہ سے سن لیجئے کہ اگر شرط مد کیا ہے؟ واو مد، الف مد، یا مد، ان تینوں میں سے کوئی ہو اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہو تو پھر ہم پہلی والی جو مد اصلی اس کو کہیں گے شرط مد، اور آگے جو حمزہ ہے وہ بنے گا سبب مد۔ اگر آگے حمزہ نہ ہو تو پھر تو مد اصلی ہے، بس 2 حرکت دی بات ختم ہوگی، لیکن اگر آگے حمزہ آ رہا ہے تو پھر وہ بنے گی لمبی والی مد، اور اگر وہ ایک ہی کلمہ میں دونوں چیزیں ہوں، شرط مد اور سبب مد، تو پھر ہم اس کو مد واجب کہتے ہیں، یہ والی۔ اور اگر وہ جیسے یہاں پہ ہے یدا، اس میں ہے نا مد اصلی یعنی شرط مد، اور ابھی نیا لفظ ہے وہ شروع ہو رہا ہے حمزہ سے اور وہ ہے سبب مد، تو یہ اب 2 کلمات آ گئے نا، تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے مد جائز۔ ٹھیک ہے، اور اس کی جو علامت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ اس طرح کی ہوگی۔ تو یہ ہے جی مد جائز، اس طرح سے بننے کی مد جائز۔ تو یہ چیزیں بس آپ سن کے بھی یاد کرتے جائیں اور اپنے نوٹس میں بھی پڑھیں، تو یہ جتنی بار آپ آگے آئے گی نا تو وہی چیز ہوگی۔ جیسے اب یہاں دیکھیے اگلی آیت جو سٹارٹ ہو رہی ہے اس میں مد جائز ہے، اسی طرح ہے نا، دیکھیے میم کے بعد الف ہے تو یہ ہو گیا مد اصلی یعنی مد الف مد، تو یہ بن گیا شرط مد۔ آگے چونکہ اغنا ہے نا، حمزہ سے شروع ہو رہا ہے نیا کلمہ اغنا، تو وہ بن گیا سبب مد، تو لہٰذا یہ مد جائز بن گئی۔ اب یہ جتنی بار بھی اس طرح آئے گا تو ہم نے بس یہی بتانا ہے کہ جی چونکہ پہلے کلمہ میں شرط مد ہے،
दूसरे कलमा में सबब मद है, तो लिहाजा ये मद वाजिब है। बस इतनी बात है। ये एक दफा आपको याद हो गया तो अब 1000 बार भी आएगा कुरान पाक में मद जायज, तो आपको पता होगा कि ये मद जायज इस तरह बनती है। ठीक है, तो बस ये याद साथ साथ याद करते जाए। चलिए जी आगे बताइए, अभी में क्या है? अभी में बे और ये पे जेर है, तो इस पे जो है वो 2 हरकत तक जो है वो पढ़ेंगे इसे। हाँ, इसको हमने यूं कहना है, सही तरीका इसका ये है कि जी या साकन से पहले जेर है तो ये या मद बनी, और या मद को हम 2 हरकत तक खींच के पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे। फिर लहाबियों में बे के नीचे वैसे तनवीन है, लेकिन उसके बाद चूंकि वाव पर तजदीद है तो बे को तनवीन को जो है वो नहीं पढ़ेंगे और बे को वाव से मिला देंगे। अच्छा अच्छा, अब ये चीजें जो आप ना पढ़ने के हिसाब से जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी वो तो आप बता रहे हैं, लेकिन प्रॉपर जो इसकी टर्म्स है ना वो आपको अभी सही याद नहीं हुई है। आप क्लासेस पूरी अटेंड करते रहे और होमवर्क करते रहे? जी जी सर, मैं क्लासेस तो अटेंड किए हैं। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है आपने होमवर्क नहीं किया था जब मैं होमवर्क देता रहा हूँ। जो लोग होमवर्क करते रहे ना वो उनकी इससे यानी थोड़ी सी बेहतर है वो, यानी उनको टर्म्स याद होगी, क्योंकि जब आप अपने हाथ से लिखते हैं बोलते हैं बार बार ना तो फिर याद हो जाती है। तो बहरहाल आप कोशिश करें कि इसको थोड़ा बेहतर करें ताकि आपको मुकम्मल ये इस पे अबूर हासिल हो जाए और फिर आप इंशाल्लाह पढ़ाने वाले बन जाए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी खुरम साहब। अच्छा, ये अब मैं आपको बता देता हूँ, सबकी तवज्जो चाहिए कि ये क्या है कि बाग के नीचे है 2 जेर, इसको हम कहते हैं तनवीन। 2 जेर हो या 2 जबर हो या 2 पेश हो, इसको हम तनवीन कहते हैं, एक ही नाम है। तो तनवीन हो या नून साकिन हो, कायदा एक ही है उसकी अदायगी का कि हम उसके बाद देखेंगे कौन सा हर्फ आ रहा है। अब यहाँ पे आ रहा है वाव। अच्छा वाव, अच्छा ये जो हम कहते हैं ना चूंकि उसके बाद तशदीद है और इसको हम मिला के पढ़ेंगे, ये तरीका उन लोगों के लिए तो सही है कि जिनको तजवीद के कवायद नहीं आते, तो लिहाजा उनकी आसानी के लिए वहां तशदीद का निशान लगा दिया गया ताकि वो गलती ना करें। लेकिन अब चूंकि हमने तो कवायद पढ़ ली है तो अब हमें इससे गरज नहीं है कि तशदीद लगी हुई है या नहीं। तशदीद तो इस वजह से लगी हुई है कि यहाँ पे इदगाम हो रहा है और हमें तो वजह ढूंढनी है कि इदगाम क्यों हो रहा है। तो वजह क्या है कि बा के नीचे जो तनवीन है उसके बाद चूंकि वाव आ रहा है और वाव है यू मिन में से, यानी या वाव मीम नून 4 हरूफ जो हैं उनमें से चूंकि एक है, तो जब इन चारों में से कोई एक नून साकिन या तनवीन के बाद हो तो इदगाम मा गुन्ना होता है, गुन्ना के साथ गुन्ना भी होगा और इदगाम भी होगा। अच्छा, उसके बाद जी आ जाए आखिरी लफ्ज पे। अब यहाँ पे क्या होगा जी, बस ये आप बता दें तो फिर मैं किसी और को मौका दूंगा। वतब में बे के ऊपर तजदीद है तो उसको जो है वो उसको जोर देकर पढ़ेंगे। ठीक है, जोर देकर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ चूंकि बा के ऊपर जबर भी है और यहाँ पे आयत हो रही है तो यहाँ पे हम अगर रुकेंगे तो क्या सूरत हाल होगी? हाँ, जबर तो गिर जाएगा, लेकिन बे को जो है वो थोड़ा जोर देकर पढ़ेंगे ताकि तजदीद पता चले। हाँ, और साथ एक और चीज भी है, बा कुतुब जद में से है, कुतुब जद वाले हरूफ जो 5 हैं वो अगर उनमें से कोई साकन आए तो क्या कहते हैं उसको? हम करेंगे इसको। नहीं, हमस जो है ना वो 10 हरूफ और हैं। ये कुतुब जद वाले अभी सूरह इखलास में 2-3 बार लोगों ने बात की कि जी हर आयत के एंड पे वो होगी ये कलकला चीज, करेंगे हम, ये कलकला। कुबरा करेंगे। हाँ, तो इसको हम कहेंगे कलकला, यानी कुतुब जद में से जब कोई हरफ साकिन हो अगर वो किसी लफ्ज के आखिर में आए तो कलकला कुबरा यानी बड़ा वाला, और अगर किसी लफ्ज के दरमियान में आए तो कलकला सुगरा यानी छोटा सा झटका देंगे। तो अब आप इस आयत को पढ़ दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। ठीक है, चलिए आपने हिस्सा ले लिया माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अब जो है जी नेक्स्ट हैं हमारे साथी अतीक साहब। जी अतीक साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी ये जो अगली वाली आयत है इसके बारे में आप बताइए जहाँ जहाँ बता सकते हैं। अच्छा, पहले मैं बताऊंगा। अच्छा, माँ अगना में जो है
یہ الف کے اوپر مدہ آئی ہے اور اغنا آگے آگے الف حمزہ ہے، تو یہ پرائی میں سے یہ مد جائز بنی ہوئی ہے، کیونکہ دوسرے کلمے میں حمزہ پہلے میں سبب مد ہے، نہیں پہلے میں شرط مد ہے. دیکھیں پہلے پہلے شرط مد ہوتی ہے، ایک منٹ سنیے، پھر سبب مد. پہلے شرط مد ہوتی ہے، پھر سبب مد ہمیشہ حمزہ ہوگا، سبب مد ہمیشہ حمزہ ہوگا. اور اگر وہ ہو تو پھر ہم دیکھیں گے کہ شرط مد کون سی ہے. وہ الف مد بھی ہو سکتی ہے، واو مد بھی ہو سکتی ہے، یا مد بھی ہو، ان تینوں میں سے کوئی بھی ہو. اس کے بعد اگر حمزہ آ رہا ہے تو پھر وہ سبب مد بنے گا. تو یہ مد جائز آپ نے ٹھیک بتا دیا. جی آگے یہ مد جائز بن جائے گی. اغنا میں مد کریں گے کیونکہ کھڑا زبر ہے یا کے اوپر، ما اغنا انہو، تو یہاں پر نون ساکن کا اظہار کریں گے. آگے چونکہ پیش آ رہی ہے تو غنہ اس کا اظہار ہوگا. نہیں پیش آنے کی وجہ سے تو نہیں اظہار، ویسے آپ نے ٹھیک بتایا اظہار ہوگا، لیکن نون ساکن کا اظہار کیوں ہوگا؟ نون ساکن کا اظہار اس لیے ہوگا کہ یہ آگے جو لفظ ہے وہ اس کو اجازت دے رہا ہے کہ اس کا اظہار ہوگا. وہ میں انہو پیش ہے نا، اس میں وہ لفظ. ایک منٹ، اچھا آپ رک جائیے، مجھے بتانے دیجئے، سارے لوگ توجہ دیں. اچھا نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر جو بھی حرف ہو نا، پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہی نون ساکن یا تنوین آئے نا، جہاں بھی، جیسے یہاں لہبن میں آیا تھا نا کہ یہاں پہ با کے نیچے تنوین آئی تھی، تو ہم نے کیا دیکھا اس کے بعد کیا ہے واو. تو ہم نے واو کے مطابق ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ کون سا طریقہ یہاں پہ لگے گا اس کو پڑھنے کا. اسی طرح اب یہاں نون ساکن آیا تو اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ حرف کون سا آ رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ لفظ اور حرف میں فرق دیکھ لیں. اس کو ہا کو لفظ نہیں کہنا، یہ حرف ہے. یعنی جو الفابیٹ ہوتا ہے نا، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں الفابیٹ، وہ عربی میں یا اردو میں حرف کہلاتا ہے اور اس کی جمع ہوتی ہے حروف. لیکن جب حروف سے مل کے جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں نا یہ ورڈ بن گیا ہے، تو اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں لفظ اور انگلش میں کلمہ کہتے ہیں. تو یہ حرف کو لفظ نہیں کہنا اور لفظ کو حرف نہیں کہنا. تو یہ نون ساکن کے بعد جو ہا ہے یہ حرف حلقی ہے. جو 6 حروف ہیں حلقے جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. تو یہ چونکہ ان میں سے ہے تو اس لیے اس کا اظہار ہوگا. چلیے آگے جی. جی سمجھ میں آ گیا. ٹھیک. ماں میں کیا ہے؟ ماں لہو میں الف مدہ آئی ہے چونکہ پہلے زبر ہے، ماں کے اوپر الف مدہ ہے. لہو، پھر لہو میں یہ واو الٹا پیش ہے. ماں لہو، سوری سر، ماں لہو لام پہ پیش ہے. مالوہو، مالوہو، تو یہ الٹا پیش ہے. تو یہ واو مدہ 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے. پھر آگے وما آیا ہے تو پھر الف مدہ آ گیا. پھر ہے کسبا، تو ہم یہاں رکیں گے تو با کی زبر نہیں پڑھیں گے، تو ہم پڑھیں گے وما کسب. با کا کلکلا کریں گے کبرا والا. تو اب میں آیت پڑھوں. ویری گڈ جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ٹھیک ہے جی، ویری گڈ. جی عتیق صاحب آپ کا حصہ ڈل گیا. اب آپ کے بعد ہیں جی لیاقت صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ قواعد بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سایصلی نارا ذات لہب. اس سے پہلے ایک منٹ سنیے میری بات. اس سے پہلے کہ آپ قواعد بتائیں، ایک چیز سارے لوگ توجہ سے سن لیں کہ جب صرف زبر ہوگی نا تو اس کو لمبا نہیں کرنا. جیسے ابھی لیاقت صاحب نے پڑھا نا تو یہ انہوں نے پڑھا سا یسلا، تو سا یسلا نہیں ہے، سا یسلا. سین کے اوپر صرف زبر ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا. اسی طرح آگے جا کے جو زا تا انہوں نے کہا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے. تا کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ تا کے اوپر صرف زبر ہے. جس کے اوپر صرف زبر ہے اس کو بس ایک حرکت دینی ہے، سا یسلا. اور زا تا لمبا نہیں کرنا. لمبا تب کرنا ہے اگر وہاں مد ہو، کیونکہ اگر ہم ہر حرف کو لمبا کریں گے تو پھر مد میں اور ایک حرکت اور 2 حرکت میں فرق نہیں رہے گا. ٹھیک ہے.
ٹھیک. چلیے اب آپ بتائیے سیسلا میں کیا کون سے قاعدے ہیں یا قاعدہ ہے؟ سایسلا میں سر یہ جو یا ہے یہ اس کو سواد کے ساتھ سواد میں ہے محمد ہے اس کو ملا سایس یہ اس کے آگے لام ہے اس کے بعد وہ ہے یہ الحمد کا بدل ہے جو یہ کھڑی زبر ہے. ویری گڈ. تو اس کو 2 حرکت تک کھینچیں گے. جو 2 حرکت تک کھینچیں گے. نارن. اب آپ یہ بتائیے نارن میں کیا ہے؟ نون کے بعد الف ہے تو یہ کیا بنا؟ یہ نار اس کو نار جو 2 حرکت تک نا پڑھیں گے الف ہے اس کے بعد اس کے بعد ہم اس کو کہیں گے یہ الف مد ہے تو اس کو 2 حرکت تک کھینچیں گے. 2 حرکت تک کھینچیں. آگے جو را ہے اس پہ تنوین ہے, آگے اس کے الف بھی ہے اور اس کو بھی نارن مطلب 2 حرکت تک پڑھیں گے اس کو بھی. اچھا نہیں دیکھیے اس میں ایک چیز تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, سب لوگ توجہ دیں کہ یہ جو را کے اوپر تنوین ہے نا اس کے آگے جو الف ہے نا وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا. وہ اگر ہم رکیں تو پھر ہم کہیں گے نارا, لیکن یہاں تو ہم نے رکنا نہیں کیونکہ یہ آیت کے بیچ میں ہے نا. اگر آیت یہاں پہ ختم ہو رہی ہوتی تو ہم کہتے نارا, لیکن اب چونکہ ہم نے اس کو جاری رکھتے ہوئے پڑھنا ہے تو لہٰذا ہم دیکھیں گے کہ را کے اوپر جو تنوین ہے اس کے بعد آگے کیا آ رہا ہے؟ آگے آ رہا ہے زال. اب ہم نے زال کے مطابق ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کو کیسے پڑھیں گے. تو تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر زال آئے تو پھر کون سا قاعدہ لگتا ہے, ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں سر یہ بتا دیں. کوئی بات نہیں, اس کو اخفا کہتے ہیں. آپ پھر سے سن لیں, مختصراً میں بتا دیتا ہوں کہ جو یرملون ہیں 6 حروف وہ ہیں ادغام والے, اور جو حروف ہلکی ہیں 6 وہ ہیں اظہار والے, اور اگر با آئے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو وہ ہے اقلاب جو نون کی آواز میم میں بدل جاتی. تو یہ 13 بنتے ہیں. ان 13 کے علاوہ جو 15 باقی بچتے ہیں وہ کوئی بھی ہو, زال ہو یا تا ہو یا نون ہو, کوئی بھی ہو, وہ جتنے بھی ہوں گے, سوری نون نہیں, نون تو یرملون میں آئے گا, تو باقی جتنے بھی 15 بچتے ہیں نا ان میں سے کوئی بھی آئے تو وہ حروف اخفا ہیں. یعنی ان میں سے کوئی بھی آئے, جیسے یہاں زال ہے تو اب یہاں ہم نے اخفا کرنا ہے یعنی خالی غنہ کرنا ہے ادغام کے بغیر, تو یہ ہوگا نارن ذاتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ یعنی اخفا اس کو کہتے ہیں. اخفا اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے کوئی آئے جیسے یہ زال ہے تو اخفا کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے زال کے بعد الف آ رہا ہے تو اس کو یہ کیا چیز ہے؟ یہ الحمد ہے, یہ الحمد اس کو زا پڑھیں گے, ذاتا. ہاں ٹھیک ہے, نہیں تا لمبا نہیں کرنا, ذاتا. ہاں ٹھیک ہے. چلیے آگے آخری لفظ پہ آ جائیے. یہ اگے لا با جو ہے اس کے نیچے تنوین ہے, اس کو اوپر ادھر لا بھی ہے, آگے واو پہ واو پہ شدت ہے, تو اس کو ملا کے پڑھیں گے یا لا حب پڑھیں گے. اگر تو پھر یہ جو با ہے یہ مد عارض ہو جائے گا یا کلکلہ اس کا ہوگا؟ نہیں مد عارض اور چیز ہے, مد عارض کو یہاں نہ لائیں, یہ کلکلہ صحیح ہے. یعنی اگر ہم لاحب پہ رک جائیں, اگر ہم رک جائیں تو با ہو جائے گا ساکن, یعنی اس کی تنوین جو ہے گر جائے گی, تو پھر یہ کلکلہ کبرا ہو جائے گا. کلکلہ کبرا ہو جائے گا. جی چلیے اب آپ نا اس کو یہی سمجھیں کہ ہم نے یہاں رکنا ہے, تو اب آپ اس آیت کو پڑھ دیجئے. سیسلا نارن ذات لہب. ابھی بھی آپ نے نا تا کو لمبا کیا ہے. یہ آپ نے اصل میں پتہ کیا ہے مسئلہ, یہ ہے کہ یہ وہ صورتیں ہیں خاص طور پہ جو کہ ہم نے یاد کی ہوئی, اور ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں, ویسے بھی پڑھتے ہیں. تو اب ہم نے جس طرح سے یاد کر لی ہے نا وہ زبان پہ ویسے ہی آتی ہے. تو یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو ذاتا کی بجائے ذاتا پڑھنا ہے, یعنی تا کو لمبا نہیں ہونے دینا. تو یہ پڑھنا ہے سیسلا نارن ذات لہب. جی ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی, شکریہ آپ کا لیاقت صاحب, آپ نے حصہ لے لیا. ویلکم جی. اب آپ اس کے بعد ہیں ہمارے ساتھی جی عابد علی صاحب. جی عابد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اب یہاں پہ جو قاعدے ہیں یہ واو کو میم کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، ادھر الف نہیں پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد ہی پر جب ہم ہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو اس کا الٹا پیج جو ہے یہ گر جائے گا، ہاں ساکن ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم اس سے پہلے را جو ہے اس کے بارے میں کچھ، را جو ہے یہ موٹا پڑا جائے گا کیونکہ اس پہ زبر ہے، اس پہ زبر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد ہم میں میم مشدد ہے تو یہاں پہ ہم قنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور لطل حتم میں جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، یہ میم کا تو میم کا آپ میم نے کے بتا بعد دیا نا مشدد ہے تو اس کو ہم گنہ کریں گے، لیکن اس کے بعد جو یہ الف ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ یہ مد اصلی ہے، اس میں میم کو 2 حرکت کے برابر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد جو لطل حتم ہے اس میں حمزہ جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ آگے حروف شمسی ہے اس میں۔ ہاں نہیں شمسی نہیں ہے، اچھا یہ جو ہے وہ حروف شمسی ہے، قمری ہے، سوری قمری ہے، صحیح ہے۔ اور بے پہ وقف کریں گے تو یہ یہاں پہ قلقلہ ہوگا، اگر وقف نہیں کریں گے تو زیر پڑی جائے گی اس میں، صحیح ہے۔ اچھا یہ ہمارے اور دوست بھی پڑھ رہے تھے کیونکہ ہمیں عادت پڑی ہوئی نا اردو کے انداز میں بولنے کی، تو ہم بے تے پڑھتے ہیں، تو اب آپ نے قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے جب اس کی ایکسپلینیشن کرنی ہے نا تو اس کو جو بے تے سے اس طرح کے جتنے بھی ہیں نا ہے خے یہ سارے اس کے ساتھ الف لگا دیں۔ اب با کو با کہنا ہے، تے کو تا کہنا ہے، ہے کو ہا کہنا ہے، خے کو خا کہنا ہے، یہ کوشش کریں ساتھ ساتھ عادت اپنی بدلنے کی، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ اس آیت کو پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وامرأته حمالۃ الحطب۔ ٹھیک ہے جی، چلیے جی آپ کا بھی حصہ ڈل گیا۔ ابھی میں اس میں جو کمی بیش کیا نا وہ میں کوشش کروں گا بعد میں ایک دفعہ خود پڑھ کے تاکہ آپ لوگ سن لیجئے۔ اچھا جی، اور ہمارے کوئی ساتھی جی، اچھا عابد صاحب ہو گئے، اس کے بعد ہمارے پاس ہیں جی اسرار صاحب۔ جی اسرار صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ جو لاسٹ والی لائن ہے اس میں فی میں یا مد ہے، پھر جیدہا میں یا مد ہے دوبارہ، اس کے بعد ہا میں الف مد ہے، صحیح ہے، اور پھر حبلم اس پہ میم پہ شد ہے تو اس کو ڈبل پڑھیں گے۔ اور اچھا لیکن اس میں ایک منٹ، ایک تو یہ ہے کہ جی یہ جو با ساکن ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ کتب جد، ہاں یہ اس کا کلکلا ہوگا، کلکلا سگڑا۔ ہاں کیونکہ جب حروف کلکلا میں سے کوئی حرف کسی کلمہ کے درمیان میں آئے تو کلکلا سگڑا ہوتا ہے، یعنی اس کو ہم نے حب ایسے کر کے پڑھنا، تھوڑا کلکلا کرنا ہے۔ اچھا اب آپ جو بتا رہے ہیں کہ جی میم مشدد ہے تو اس کو ملا کے پڑھیں گے، لیکن یہ اصل میں مشدد ہوا کیوں ہے؟ یہ اس کے پیچھے جو تنوین ہے لام کے اوپر جو 2 پیش ہیں، اصل میں تو قاعدہ یہ ہے نا کہ جب تنوین یا نون ساکن ہو تو ہم نے دیکھنا اس کے بعد کیا ہے، تو اب یہ لام کے اوپر جو تنوین ہے اس کے بعد ہے میم، تو اس سے آپ کے ذہن میں کچھ آتا قاعدہ؟ یہ اس میں حروف یرملون میں سے ہے، تو بالکل صحیح ہے۔ اور پھر یرملون کے اندر پھر 2 کیٹیگریز ہیں نا، ایک ہے یومن اور ایک ہے لامرا۔ ہاں جی، تو یہ یومن میں ہے تو اس لیے یہ یرملون والا اس کو قاعدے کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام۔ ادغام، جی جی۔ تو یومن والے کو ادغام ما گنہ کہتے ہیں، اور اگر لام یا را ہو تو ادغام بلا گنہ۔ تو اب یہاں پہ ہوگا ادغام ما گنہ، ٹھیک ہے، یعنی لام کو ہم میم کے ساتھ ملائیں گے گنہ کے ساتھ، حبلم ایسے کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے صحیح۔
اچھا اب اگلے حصے میں پھر وہی چیز تقریباً آ رہی. یہاں پہ تنوین تھی اور یہاں پہ نون ساکن آ گیا. فرق دونوں میں لکھنے میں ہے, بولنے میں نہیں ہے, یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں. تو اب یہ جو نون ساکن ہے اس کے بعد میم آ رہا ہے. یہاں پہ لام کے اوپر تنوین تھی تو اس کے بعد میم تھا, اور یہاں نون ساکن کے بعد میم ہے, تو قاعدے کا نام وہی ہے. یہ یہاں بھی وہی ہوگا, ادغام ما غنہ. یعنی یہ جو میم ہے یہاں پہ لام کو میم سے ملانا تھا, یہاں پہ میم کو میم سے ملانا ہے. صحیح. تو دونوں جگہ پہ ادغام ما غنہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آخر میں ہم اگر رکیں گے جب, تو پھر کیا پڑھیں گے؟ دال کو کیا ہوگا؟ وہ کلکلا کریں گے یہاں, کلکلا کبرا. کلکلا کبرا ہوگا کیونکہ یہ لفظ کے آخر میں. چلیے جی, ویری گڈ. اب آپ پڑھ دیجئے اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فی جیدہا حبل من مسد. ویری گڈ, ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اب یہ ہے کہ میں ایک دفعہ اس کو ریویو کر دیتا ہوں پوری سورہ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے والی آیت میں تو ہم نے سارا کچھ دیکھ لیا کہ وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک جگہ پہ میں آپ کی توجہ جو ہے نا دلانا چاہتا ہوں, اور وہ ہے یہ والا حصہ. یہ جو ہے نا یہاں تک, یہ جو میں نے سرکل کیا ہے, اس میں ہم نے لہب ایسے تو پڑھ لیا کہ ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ اگر ہم رکیں گے تو با کا کلکلا کبرا ہو جائے گا, تو لہب. اور اس کے بعد ہم نے آگے پڑھ دیا وامرأتو. ٹھیک ہے. اور اگر ہم یہاں پہ نہ رکیں, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ آیت ہے اور اوپر لا بھی لگا ہوا ہے, تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر لا ہو تو چاہے آیت بھی ہو تو پھر بھی ہمارے پاس یہ گنجائش ہے کہ ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. بلکہ جہاں پہ لا لگا ہو تو کچھ حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ جی وہاں پہ ملا کے ہی پڑھنا چاہیے, رکنا نہیں چاہیے چاہے آیت بھی ہو, کیونکہ لا کا مطلب یہ ہے کہ نہ رکیں یہاں. تو اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں آگے واو کے اوپر جو ہے وہ تشدید لگی ہوئی ہے, تو تشدید تبھی پڑھی جائے گی اگر ہم لہب کے با کو واو سے ملا کے پڑھیں گے. تو اس صورت میں ہم پھر یہاں پہ کلکلا نہیں کریں گے, بلکہ ہم کہیں گے لہب وامرأتو. اب اس میں کیا ہوگا کہ با کے نیچے تنوین ہے, تو اب پھر تنوین کا قاعدہ اپلائی ہو جائے گا. پھر ہم با کو ساکن کر کے کلکلا نہیں کریں گے, بلکہ دیکھیں گے کہ با کی تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے, واو. تو واو پہ لگے گا یومن کا قاعدہ, یعنی ادغام ما غنہ ہو جائے گا. تو ہم پڑھیں گے لہب وامرأتو. اچھا یہاں پہ اب جو وامرأتو ہے نا, یہاں پہ ہم نہ بھی رکیں تو یہ صحیح ہے اس کو, یعنی ویسے تو توآ جو ہے نا وہ وقف مطلق ہوتا ہے اور وہاں پہ رکنا ہی زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر ہم یہاں نہ بھی رکیں تو آگے ہم ملا کے پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ آیت ختم نہیں ہوگی. اگر آیت ختم ہونے پہ توآ لگا ہو تو پھر لازمی رکنا ہے, لیکن بیچ میں ہو تو اگر آپ روانی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں, یعنی لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. اس صورت میں پھر ہا کے اوپر چونکہ الٹا پیش ہے تو اس کو ہم 2 رکعت تک کھینچ کے آگے ملا کے پڑھ دیں گے. تو اب میں جو ہے نا اس کو پوری سورہ کو ایک بار پڑھ دیتا ہوں, اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب, ما اغنى عنه ماله وما كسب, سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب, في جيدها حبل من مسد. یہ جو آخری حصہ ہے نا اس میں بھی ہم غلطی کر جاتے ہیں. یہ جو تنوین یہ جو ہوتی ہے نا تشدید والی, تو اس کو ہم بعض اوقات جلدی میں پڑھ دیتے ہیں حبل من مسد. یہ جو میم پہ تنوین, یہ جو تشدید ہے اور آگے والے میم پہ بھی تشدید ہے, تو اس کو ڈبل پڑھنا ہے, اور اس کو رکیں گے تو تب بھی ڈبل پڑھا جائے گا, اس کے ساتھ غنہ بھی ہوگا, اور پھر بعد میں ایک حرکت دینی حبل من مسد. بعد میں لمبا نہیں کرنا, من مسد نہیں کہنا, وہ غلط ہو جائے گا. تو حبل من مسد, آخر میں دال کا کلکلا ہوگا. تو اس طرح سے ہماری یہ سورہ پوری ہو گئی. اب ہمارے پاس ٹائم, اگر آپ چاہیں, میرا خیال ہے ایک سورہ اور کر لیں اگر ہم تھوڑا کوئکلی
اگر کوئی اور حصہ ڈالنا چاہے تو آپ ہاتھ کھڑے کریں. جن لوگوں نے حصہ لے لیا اس کے علاوہ اگر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے تو ہاتھ کھڑے کریں تاکہ ہم اگلی سورہ بھی کر لیں تھوڑی کوئکلی. جی سلیم صدیقی صاحب. جی صدیقی صاحب آپ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں آپ کوئی مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے یا بس پڑھنے کی حد تک تھا؟ بس پڑھ لیا. ٹھیک ہے جی صحیح ہے صدیقی صاحب, تھینک یو ویری مچ. اچھا جی باقی اور ہمارے ساتھی جو ہیں اس کے بعد ہیں جی مشتاق صاحب. جی مشتاق صاحب آپ کوئی اس میں کوئی قواعد بتانا چاہیں گے؟ جی ٹھیک ہے تو آپ قواعد بتائیے پہلے. اذا میں کیا ہے؟ مشتاق صاحب آپ کا مائک بند ہو گیا. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اس میں اذا یہ زال کے بعد جو ہے وہ الف ہے تو یہ الف مدہ ہوگا. ٹھیک ہے. جیم الف جو ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے تو یہ جو ہے مد 4 سے 6 حرف تک اس کو کھینچنا ہوگا کیونکہ یہ مد کون سی ہے؟ یہ مد واجب ہے. یعنی چونکہ ایک ہی کلمے میں ہے نا, چونکہ شرط مد بھی اور سبب مد حمزہ بھی, تو اس لیے اس کو مد واجب کہیں گے. چلیے آگے یہاں پہ نصر اللہ میں صاد کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ یہ صاد ساکن جو ہے یہ اس حروف ہمس میں سے اس کو تھوڑا. ٹھیک ہے تو اس کا صاد کا ہمس ہوگا. ٹھیک ہے اس کے بعد را کیسی پڑھی جائے گی؟ اللہ اس کو موٹا پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے را کو موٹا پڑھیں گے تو پھر اللہ کا لام بھی موٹا پڑا جائے گا. موٹا وہ حمزہ وصل ہے اس میں, یہ نہیں پڑھا جاتا. نصر اللہ والفتح. تو ٹھیک ہے اس میں یہ جو تا ساکن ہے, تا ساکن بھی وہی ہمس ہے. ٹھیک ہے جی ہمس جی والفتح. اور اس کے بعد اگر ہم رکیں گے آخر میں تو پھر ہا بھی ساکن ہو جائے گی تو اس کا بھی ہمس ہوگا. جی والفتح. ہاں اور اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو پھر ہا کی پیش کے ساتھ ملا کے آگے پڑھیں گے. پڑھیں آئی جو ہے یہ ہے حروف لین. ہاں یہ یا لین ہے. ویری گڈ. تناسا یہاں پہ غنہ کریں گے. نون الف حمزہ یہ بھی جو ہے نون الف جو ہے یہ الف مد ہوگا. الف مد ہوگا تو 2 حرکت تک کھینچیں گے. سین پھر جو ہے وہ حروف ہمس میں سے ہے. نہیں لیکن ہمس کی بات ہم نے تب کرنی ہے جب حروف ہمس میں سے کوئی حرف ساکن ہو. یہاں تو سین کے اوپر زبر ہے نا. جی ہاں یہاں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے اس کے بعد یدخلون میں دال کا کیا ہوگا؟ کلکلا کریں گے. کلکلا صغرا. کلکلا صغرا ہوگا. ٹھیک ہے لو جو ہے وہ مد حروف مد واو مد ہوگا. ہاں واو مد ہوگا 2 حرکت تک. ٹھیک ہے ویری گڈ. فی پھر جو ہے وہ حروف مد ہے یا مد. ہاں یا مد ہے. ٹھیک ہے ویری گڈ. اسی طرح دینے میں دال یا یہ بھی حروف مد ہوگا. یہ یا مد ہوگا. یا فی دین اللہ. اب نون کے نیچے زیر ہے تو اس لیے یہ ہلکا پڑے گا.
लिल्लाहि, हाँ, अल्लाह का जो लाम है वो बारीक पढ़ा जाएगा, फी दीनिल्लाहि, ठीक है। इसके बाद अफवाजा, अफवा वा के बाद रूफे ज़ै, तो ये भी अलिफ मद होगा। हाँ ठीक है, ये अलिफ मद होगा, और फिर जब यहाँ अगर हम रुकेंगे तो ये भी अलिफ मद हो जाएगा जी जी हाँ, ये भी मद जा, ये भी हाँ। और इससे पहले ये जो फा है ना, ये फा साकिन है, तो ये फा का हम्स होगा, हम्स होगा। चलिए अब आप यहाँ तक पढ़ दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। फी दीनिल्लाहि कहना है, हे नहीं कहना, हा के नीचे जो ज़ेर है ना, इसको कोशिश करें, फी दीनिल्लाहि, फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है ना, ठीक है, आपका हिस्सा डल गया। अब मैं ये करता हूँ कि इसको एक तो मैं पूरी सूरा के कवायद जल्दी से बता देता हूँ, और दूसरा फिर चूंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है तो बस हम इसको फिर खत्म करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, आप सब लोग तवज्जो से सुन लें। इज़ा में चूंकि जाल के बाद अलिफ है और पहले जबर है, तो ये होगा अलिफ मद्दा, 2 हरकत तक खींचेंगे। जा में जैसे वो मुश्ताक साहब ने बताया भी था कि ये जा जीम के बाद अलिफ मद है, तो वो शर्त मद बन जाएगा, क्योंकि उसके बाद ये हमजा आ रहा है, तो हमजा सबब मद बनेगा, तो ये बनेगी मद वाजिब, यानी इसको हम 4-5 हरकत तक खींच के पढ़ेंगे। फिर स्वाद के ऊपर चूंकि सुकून की अलामत है, तो ये इसका हम्स होगा। फिर रा के ऊपर पेश है, तो हम इसको मोटा पढ़ेंगे, चूंकि जबर हो या पेश हो तो रा मोटा पढ़ा जाता है। इसके बाद रा को जब हमने अल्लाह के लाम से मिलाना है, तो वो भी मोटा पढ़ा जाएगा, क्योंकि अगर लाम से पहले जबर या पेश आए तो फिर अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा जाता है। फिर आगे है जी वल फतहु में ता जो है ये हरफ हम्स है, और हा को अगर हम रुक जाएंगे तो फिर ये भी हम्स होगा, लेकिन अगर हम आगे मिला के पढ़ेंगे अगली आयत के साथ, क्योंकि आयत के ऊपर ला है तो हम मिला के भी पढ़ सकते हैं, तो इसलिए फिर हम हा को बस जबर पेश के साथ पढ़ के आगे चले जाएंगे। फिर वराइता में रा के ऊपर जबर है, तो रा मोटा पढ़ा जाएगा, और आगे या साकिन से पहले जबर है, तो ये या लीन होगा, यानी आई पढ़ेंगे, आई, ठीक है। उसके बाद ये ता को नून के साथ मिलाएंगे, क्योंकि वो नून मुशद्दद है, तो उसको गुन्ना के साथ 2 हरकत दे के पढ़ेंगे, जोर दे के, और नून के बाद फिर अलिफ है, खाली है, तो वो अलिफ मद होगा, यानी 2 हरकत तक लंबा खींचेंगे। उसके बाद यदखुलूना में दाल साकिन है, तो उसका कलकला सूरा होगा, और फिर खुलूना में वाव साकिन से पहले पेश है, तो ये वाव मद होगा, 2 हरकत तक खींच के पढ़ेंगे। फिर फी में या साकिन से पहले ज़ेर है, तो ये भी या मद है, और दीनी में भी या साकिन से पहले ज़ेर है, तो ये भी या मद है, दोनों जगह हम इसको 2 हरकत तक खींच के पढ़ेंगे। फिर नून के नीचे ज़ेर है, तो उसके बाद अल्लाह का जो लाम है वो बारीक पढ़ा जाएगा, क्योंकि पहले ज़ेर आ रहा है। फिर अफ़वाजा में फा साकिन है, तो ये फा का हम्स होगा। वाव के बाद अलिफ आ रहा है, तो वाव के ऊपर चूंकि जबर है, तो ये होगा अलिफ मद, यानी 2 हरकत तक लंबा करेंगे। और जा के बाद अलिफ को अगर हम यहाँ रुक जाएंगे तो फिर ये जा बनेगा, यानी अलिफ मद 2 हरकत तक खींचेंगे। लेकिन अगर हम आगे मिला के पढ़ेंगे, तो चूंकि यहाँ मिला के भी पढ़ सकते हैं ना, यहाँ पे ला है, तो उस सूरत में क्या होगा कि जीम के ऊपर है तनवीन, तो तनवीन के बाद हम देखेंगे कौन सा हरफ है, फा, जो कि हरूफ इख्फा में से है, तो अब हम इसको फिर इख्फा करेंगे इस तनवीन का। फिर आगे क्या है जी कि सीन के बाद बा जो है वो मुशद्दद है, तो इसको हम जोर दे के पढ़ेंगे, और फिर हा जो है ये साकिन है, तो इसका हम्स हो जाएगा। फिर बिहम्दी में मीम जो है ये इसका इजहार होगा, इजहार शफवी, और फिर रब्बी का में रा मोटी पड़ी जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर जबर है, और बा को जोर दे के पढ़ेंगे गुन्ना के साथ। फिर हम बस्तगफिर में सीन साकिन है, तो इसका होगा हम्स, और फिर जो है बस्तगफिरहु, यहाँ पे रा जो है ये बारीक पड़ी जाएगी, क्योंकि रा साकिन है और उससे पहले जेर आ रही है। और अगर हम यहाँ रुक जाएंगे तो फिर हा इसका जो है ना ये हो जाएगा हम्स, बस्तगफिर, ठीक है। इसके बाद नून, इन्नाहु में नून मुशद्दद है, तो उसको जोर दे के पढ़ेंगे, और हा के ऊपर उल्टा पेश है, तो ये बन जाएगा
वाव मद का बदल, तो 2 हरकत तक इसको लंबा करेंगे। फिर काना में अलिफ मद होगा, फिर तब वाबा में वाव के बाद अलिफ मद, और बा के ऊपर जब हम रुकेंगे तो ये भी अलिफ मद होगा, 2 हरकत तक खींचेंगे। अब आप सुन लीजिए, मैं सूरा को पढ़ देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजन फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा। अब इसमें ये जो अफ़वाजा है ना, यहाँ पे आप रुक के आगे फसब्बिह से दोबारा भी अलहदा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि ला है तो आप मिला के पढ़ेंगे, तो फिर आप अफ़वाजन फसब्बिह इस तरह पढ़ेंगे। इसी तरह वस्तग़फिर, लेकिन रा पे नहीं रोक देना, आगे जो हा है ना उसकी आवाज हमने अदा करनी है, तभी वो हा को यानी साकन करके पढ़ेंगे। हम कहेंगे वस्तग़फिर, हा की आवाज हलक से निकाल के छोड़ देनी है, यानी उसको साकन करना है। लेकिन इसको आप आगे मिला के भी पढ़ सकते हैं, वस्तग़फिरहु इन्नहु काना तव्वाबा, क्योंकि ये आयत के बीच में है ना वक्फ़े मुतलक, तो इसलिए अगर हम मिला के भी पढ़ लें तो ये गलत नहीं, बेहतर ये है कि यहाँ रुक जाएं। तो आखिर में फिर जो तव्वाबा, उसके ऊपर वैसे तो तनवीन है, लेकिन यहाँ चूंकि हमने रुकना है तो वो अलिफ मद हो जाएगा, तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये हमारी आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 सूरतें हमने कवर कर ली हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए क्विकली, वरना फिर हमारे चूंकि यहाँ 10 बज रहे हैं ऑलरेडी, तो उसके बाद फिर हम क्लास खत्म करते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है आज की क्लास के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा चलिए जी, इसका मतलब नहीं है तो फिर ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।